لاہور کی راتوں کا ایک عجیب مزاج ہے۔ دن بھر جو شہر شور، دھواں، ہارن اور مختلف آوازوں اور ہجوم سے بھرا رہتا ہے، وہی شہر رات کے پچھلے پہر ایک دم بدل جاتا ہے، خاص طور پر 2 بجے کے بعد، جیسے کسی نے اچانک شہر کی روح پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا ہے کہ رات کے 2 بجے کے بعد لاہور صرف سوتا نہیں بلکہ سانس روک لیتا ہے۔ گاڑیوں کی آوازیں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں، سڑکوں پر چلتے قدم کم ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جب فضا میں پھیلا سناٹا اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ اپنی ہی دل کی دھڑکن کانوں میں بجتی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس وقت میں یعنی نعمان اپنی رات کی ڈیوٹی ختم کر کے گھر لوٹ رہا تھا۔ میں کسی بڑی کمپنی میں تو نہیں، لیکن ایک اچھے پرائیویٹ ادارے میں کام کرتا ہوں، جہاں شفٹوں کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں، کبھی صبح کبھی شام اور اکثر رات کی شفٹ ہوتی ہے۔ اس رات بھی میری ڈیوٹی دیر سے ختم ہوئی تھی۔ گھڑی میں نے دیکھی تو تقریباً 2:10 ہو رہے تھے۔ میں نے ہیلمٹ پہنا، موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور دفتر سے نکل آیا۔ شروع میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ مین روڈ پر چند ایک گاڑیاں تھیں، کہیں کہیں چائے کے ہوٹل کھلے ہوئے تھے یا کہیں کھانے پینے کی کچھ دکانیں کھلی تھیں، لیکن جیسے جیسے میں شادمان کی طرف مڑتا گیا فضا بدلنے لگی۔ وہی سڑکیں، وہی لائٹیں، مگر ایک انجانی سی خاموشی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میں دل ہی دل میں محسوس کر رہا تھا کہ آج کچھ عجیب سا ہونے والا ہے۔ ایسا پہلی بار نہیں تھا کہ میں 2 بجے گھر جا رہا ہوں، میں تو روز ہی تقریباً اسی وقت آتا تھا، کیونکہ میری زیادہ تر رات کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ مگر اس رات دل پر ایک عجیب سا دباؤ تھا، جیسے کوئی نظر نہ آنے والی چیز مسلسل میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہو۔ موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ جب شادمان کی اس گلی میں داخل ہوئی جس کے آخر میں ہمارا گھر تھا، تو مجھے پہلا جھٹکا وہیں لگا۔ یہ کیا گلی بالکل سنسان تھی۔ عام دنوں میں اس گلی میں کم از کم کوئی 2-3 موٹر سائیکلیں، کسی نہ کسی گھر سے آتی آوازیں، یا اور کچھ نہیں تو کتے کے بھونکنے کی آوازیں ہی ضرور ہوتی تھی۔ اس رات اتنی خاموشی تھی کہ جیسے کچھ بھی نہیں تھا، جیسے ہر چیز خاموشی کی چادر اوڑھے سو رہی تھی، حتیٰ کہ وہ سٹریٹ لائٹس جو ہمیشہ ہلکی ہلکی ٹمٹماتی رہتی تھی، اس رات بہت مدھم تھی۔ میں موٹر سائیکل آہستہ آہستہ چلا رہا تھا، ہر گزرتے قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں خود ہی خود کو حوصلہ دے رہا تھا، سمجھا رہا تھا کہ پریشان مت ہو، تھکا ہوا ہے، اس لیے دماغ سست ہے، مگر جسم کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ ہوا میں ہلکی ہلکی ٹھنڈک تھی، مگر وہ عام سردیوں جیسی سردی نہیں تھی، وہ ایسے تھی جیسے کسی نے جسم میں سرد لہر سی دوڑا دی ہو۔ آخر کار میں گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ میں نے موٹر سائیکل بند کی، انجن کی آواز بند ہوتے ہی سناٹا اور گہرا ہو گیا۔ میں نے ہیلمٹ اتارا، سیٹ پر رکھا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر گھر کے مین گیٹ کی چابی نکال لی۔ اس لمحے میرے ذہن میں مختلف خیالات آ رہے تھے کہ امی سو رہی ہوں گی، دروازہ آہستہ سا کھولنا ہے، زیادہ آواز نہیں کرنی۔ میں نے قدم آگے بڑھایا، دروازے کے سامنے آ کر جیسے ہی میں نے چابی تالے کے اندر ڈالنی چاہی، ایک عجیب سی آواز آئی۔ میرے پورے جسم میں عجیب سی سنسنی دوڑ گئی۔ یہ آواز دروازے کے اندر سے آئی تھی۔ میرا ہاتھ وہیں رک گیا، سانس جیسے سینے میں اٹک سی گئی ہو۔ میں چند لمحے بالکل خاموش ساکت کھڑا رہا، یہ سمجھنے کی کوشش کرتا رہا کہ ابھی جو میں نے سنا وہ آواز حقیقت میں تھی یا پھر میرا وہم تھا۔ پھر اچانک دوبارہ آواز آئی، اس بار بہت زیادہ صاف آواز تھی۔ میرے دماغ میں ایک ہی سوال گھوم رہا تھا کہ دروازے کے اندر کی طرف کون ہے۔ میں باہر کھڑا تھا، دروازہ بند تھا اور اندر سے ایسے جیسے کوئی دستک دے رہا ہو۔ میں نے بے اختیار تھوک نگلا، گلا خشک ہو چکا تھا۔ ہمت جمع کر کے میں نے آہستہ سے کہا، امی میں ہوں، دروازہ کھول دیں۔ میری آواز مجھے خود اجنبی لگ رہی تھی، کمزور، کانپتی ہوئی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اندر سے جواب آیا، دروازہ کھلا ہے بیٹا، اندر آ جاؤ۔ یہ آواز کسی عورت کی تھی، مگر وہ میری ماں کی آواز کی طرح نرم نہیں تھی، نہ ہی مانوس، نہ ہی اپنائیت اور محبت سے بھری ہوئی آواز۔ اس میں ایک عجیب سا سپاٹ پن اور کھچاؤ سا تھا، جیسے کوئی آواز کو زبردستی انسانوں جیسی، میری مما جیسی بنانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ امی کی آواز نہیں ہے،
میرے دل میں خیال پیدا ہوا، میں اسی گھر میں پلا بڑا، میں اپنی امی کو ہنستے روتے، بیمار ہوتے، دعا کرتے سنا تھا۔ میں ایک لمحے میں پہچان سکتا تھا کہ وہ امی ہیں یا نہیں، اور یہ آواز میری امی کی نہیں تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میں نے فوراً جیب سے موبائل نکالا۔ سکرین آن کرنے میں بھی وقت لگ رہا تھا کیونکہ انگلیاں گھبراہٹ میں ٹھیک سے کام نہیں کر رہی تھیں۔ میں نے امی کا نمبر ملایا، فون کی ہر رنگ کے ساتھ دل جیسے سینے سے باہر آ رہا ہو۔ 2-3 رنگ ہونے کے بعد امی نے نیند بھری آواز میں کہا، ہاں بیٹا خیریت ہے؟ خیریت سے گھر پہنچ گئے؟ کیسے فون کیا؟ میری ریڑھ کی ہڈی میں جیسے عجیب کرنٹ سا دوڑ گیا، ایک عجیب ٹھنڈی لہر سی چلنے لگی۔ اگر امی فون پر تھیں تو دروازے کے اندر کون تھا؟ میں چند سیکنڈ تک جیسے کچھ بول ہی نہیں سکا۔ امی، میری آواز کانپ رہی تھی۔ دروازے کے اندر سے کوئی دستک دے رہا ہے، جبکہ میں تو دروازے کے باہر کھڑا ہوں۔ کیا؟ امی کی آواز فوراً بدل گئی۔ بیٹا میں تو اپنے کمرے میں ہوں، دروازے کے پاس کوئی نہیں ہے، تم وہیں رکو، ہلو نہیں، میں ابھی آتی ہوں۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ امی اپنے بیڈ روم میں سوئی تھی، دروازہ اندر سے لاک تھا، اور پھر یہ دستک کون دے رہا تھا؟ فون ابھی بھی میرے کان سے ہی لگا تھا۔ پھر آواز تیسری دفعہ آئی، ٹھک ٹھک ٹھک، تیسری دستک، اس بار پہلے سے زیادہ زوردار۔ پھر میں نے وہ چیز دیکھی جس نے آج تک میری نیند مجھ سے چھین رکھی ہے۔ جب بھی مجھے وہ چیز یاد آتی ہے تو میری نیند اڑ جاتی ہے۔ دروازے کے نیچے جو ایک باریک سا خلا ہوتا ہے، اس کے نیچے سے ایک لمبا کالا سیاہ عجیب شکل و صورت کا سایہ سا گزرا، جیسے کوئی ہاتھ پیر ہوں مگر انسانی نہیں لگتے تھے۔ وہ سایہ چند لمحے رکا، پھر جیسے گھسٹتا ہوا میری طرف چلا آیا۔ میری سانس رک گئی۔ وہ سایہ روشنی کی وجہ سے نہیں بنا تھا، وہ تو ایسے حرکت کر رہا تھا جیسے کوئی چیز ہو کالے سیاہ رنگ کی۔ اسی لمحے پیچھے سے ایک زوردار ہوا کا جھونکا آیا، گلی میں پڑا سکوت سناٹا جیسے ٹوٹ سا گیا، درختوں کے پتے سرسرانے لگے، اور مجھے احساس ہوا کہ اگر ابھی میں دروازے کے پاس کھڑا رہا تو شاید بچ نہ پاؤں گا۔ میں فوراً چند قدم پیچھے ہو کر سائیڈ کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ فون اب بھی میرے ہاتھ میں تھا، مگر امی اندر سے فون بند کر چکی تھی۔ امی کی آواز نہیں آ رہی تھی، اور تب تھوڑی دیر بعد اندر سے قدموں کی آواز آئی، جیسے دروازے کے پیچھے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہو۔ میں دیوار کے ساتھ لگا کھڑا تھا، سانس لینا بھی بھول چکا تھا۔ دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ باہر ہی نہ نکل آئے۔ فون ابھی بھی میرے ہاتھ میں تھا، سکرین کی روشنی جل رہی تھی، مگر امی کی آواز آنا بند ہو چکی تھی۔ انہوں نے فون بند کر دیا تھا، یا شاید وہ دوڑتی ہوئی دروازے کی طرف آ رہی تھی۔ دروازے کی طرف جو آہٹ تھی وہ عام قدموں جیسی نہیں تھی، وہ ہلکی نہیں تھی نہ ہی بھاری۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی زمین پر گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہا ہو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگا، اور اسی لیے میں دھڑام سے دروازہ زور سے کھلا۔ میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں نے مضبوطی سے دیوار کو پکڑ لیا۔ دروازہ جو اندر سے لاک تھا وہ ہل رہا تھا، 1-2 بار نہیں، بار بار۔ ہر جھٹکے کے ساتھ لکڑی ایسے چرچراتی تھی جیسے چیخ رہی ہو۔ اور پھر اچانک سے امی کی اندر سے آواز آئی، نعمان کدھر ہو بیٹا، سامنے آؤ۔ میں نے آنکھیں کھولی اور اندر دروازے کی طرف دیکھا۔ امی اندر کی طرف سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ دروازہ اب کھل چکا تھا، ان کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا، اور پھر وہ دوبارہ وہ آواز آئی، بالکل میرے کانوں کے قریب سے، باہر کی طرف سے، دروازہ کھول دو۔ یہ سرگوشی نما آواز تھی، مگر اتنی واضح جیسے کوئی میرے کان کے قریب بول رہا ہو۔ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ امی نے زور سے کہا، یا اللہ خیر۔ پھر انہوں نے چیخ کر کہا، نعمان فوراً اپنے چاچو کو بلا کر لاؤ۔ چاچو محلے کے بزرگ عالم دین تھے، جنہیں سب روحانی علاج کے لیے بلاتے تھے۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور موٹر سائیکل کی طرف بھاگا۔ پیچھے سے ایک زوردار جھٹکے کی آواز آئی، ایسے جیسے کوئی دروازہ توڑنے ہی والا تھا۔ میں نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور پوری رفتار سے چاچو کے گھر کی طرف بھاگا۔ مجھے یاد ہے گلی کی ہر موڑ پر مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ میں گھبرا کر خوف سے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا، مگر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔
چاچو کے گھر پہنچتے ہی میں نے زور زور سے دروازہ پیٹ ڈالا۔ چاچو چاچو دروازہ کھولیں۔ چند سیکنڈز میں دروازہ کھل گیا۔ چاچو ایسے باہر آئے جیسے وہ جاگ ہی رہے ہوں۔ انہوں نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور اتنا کہا، آ گیا وقت۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ کیا مطلب چاچو؟ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، چل بیٹا، اللہ بہتر کرے گا۔ ہم تیزی سے میرے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے بھر چاچو مسلسل زیر لب کچھ پڑھتے رہے۔ ان کی آواز ہلکی مگر مضبوط تھی۔ جیسے جیسے ہم گھر کے قریب پہنچ رہے تھے، ہوا بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ گھر کے سامنے پہنچے تو امی باہر گلی میں دروازے کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ دروازہ اب بھی بند تھا اور اندر سے ایسے دھم دھم کی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی چیز دیواروں سے اڑ اڑ کے ٹکرا رہی ہو۔ چاچو دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور بلند آواز سے قرآن پاک کی آیات پڑھنی شروع کر دی۔ سورۃ بقرہ کی آخری آیات۔ ان کی آواز رات کے سناٹے میں فضا میں گونجنے لگی، اور پھر وہ ہوا جسے میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ دروازہ جو اندر سے لاک تھا، جو ہل بھی نہیں رہا تھا، دھڑام سے پہلا جھٹکا، پھر دھڑام کی آواز آئی دوسرا جھٹکا، اور ہر جھٹکے کے ساتھ ایسے جیسے زمین ہلتی محسوس ہو رہی تھی۔ امی نے چیخ کر آنکھیں بند کر لی۔ میں نے دیوار سے خود کو لگا لیا۔ چاچو کی آواز اور بلند ہو گئی۔ آیات جیسے ہوا کو چیرتی ہوئی اندر جا رہی تھی، اور ایک زوردار تیسرا جھٹکا لگا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دروازے کے فریم میں دراڑ پڑ گئی، اور پھر اچانک سب کچھ رک گیا۔ دروازہ ہلنا بند ہو گیا، آوازیں خاموش ہو گئی، ہوا تھم گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے پوری فضا سے آواز نکال لی ہے۔ چاچو نے آخری آیات پڑھی اور چند لمحے خاموش کھڑے رہے۔ پھر انہوں نے گہری سانس لی اور کہنے لگے، چلا گیا، فی الحال وہ چلا گیا۔ یہ لفظ میرے دل میں تیر کی طرح لگا۔ امی روتے ہوئے بولی، کیا مطلب؟ فی الحال کا کیا مطلب؟ چاچو نے دروازے کی طرف دیکھا۔ یہ کوئی عام چیز نہیں تھی، یہ کسی عمل سے بندھا ہوا تھا۔ انہوں نے دروازہ کھولا، ہم اندر داخل ہوئے۔ گھر ویسا ہی تھا، مگر بالکل بھی ویسا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سا بوجھل پن تھا، ایک عجیب سی بو تھی، ایسی بو جیسے نمی کی، جیسے کسی قبر کی نمی والی مٹی ہو۔ چاچو نے آیات پڑھ پڑھ کے پورے گھر میں دم کرنا شروع، ہر کمرے میں تلاوت کرتے جاتے اور ہر کونے پر پھونک مارتے جاتے۔ جب وہ پچھلے سٹور روم میں پہنچے تو وہ رک گئے، وہاں بو اور بھی شدید تھی۔ چاچو نے کافی دیر تک وہاں تلاوت کی، پھر پیچھے مڑ کر بولے، یہی جگہ ہے۔ میری امی اور ابو جو کافی دیر سے خاموش کھڑے تھے چونک گئے، کون سی جگہ؟ چاچو نے کہا، یہاں کچھ دفن تھا یا اب بھی دفن ہے؟ ابو کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ سوچنے سے لگے کہ جب گھر بن رہا تھا مزدوروں نے یہاں سے کالا کپڑا، ہڈیاں اور جلی ہوئی موم بتی نکالی تھی۔ چاچو نے سر ہلایا، ہاں، ایسے تعویذ جنات کو بلانے کے لیے ہوتے ہیں۔ میرے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ کوئی اس گھر کی جگہ پر عمل کر گیا تھا، اور وہ مخلوق اس جگہ سے بندھی رہی تھی۔ اس رات ہم سب ایک ہی کمرے میں سوئے، کوئی لائٹ بند نہیں کی گئی۔ میں نے پوری رات آنکھوں میں چھت کو گھورتے ہوئے گزاری۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی چھت کے اوپر ہے، چل رہا ہے۔ پھر تقریباً ایک ہفتہ گزر گیا۔ گھر میں تو سکون آ گیا، مگر وہ رات، وہ دروازے کی دستک، وہ سایہ، وہ بو کبھی ذہن سے نہیں گئی۔ میں اکثر رات کے وقت اٹھ کر جاگ بیٹھتا، آنکھیں چھت پر ٹک جاتی، اور دل ہر چھوٹی سی چھوٹی آواز پر خوف سے دھڑک رہا ہوتا۔ اسی دوران پھر وہ ہوا چلنے لگتی اور فضا میں ایک دھندلی سی پرچھائی دکھائی دیتی۔ ایک رات تقریباً 3:15 بجے مجھے لگا شاید وہ صرف ذہنی تھکن ہے، مگر نہیں۔ بیڈ روم کی طرف پھر وہی ٹھک 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 کی آواز سنائی دی۔ میں خوف سے جم کر رہ گیا۔ یہ وہم نہیں تھا، یہ صاف اور واضح آواز تھی، اور بار بار سنائی دے رہی تھی، مگر ہر بار اتنی طاقتور اور زور سے سنائی دیتی کہ خوف سے سانس رک جاتی۔ میں نے دل مضبوط کیا اور دروازے کے تھوڑا قریب ہو کر سننے کی کوشش کی، لیکن اندر کوئی نہیں تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے تلاوت شروع کی، دروازہ ہلنا بند ہو گیا اور سایہ غائب ہو گیا۔
اور ہوا پرسکون ہو گئی، مگر جیسے اس دستک کا اثر اب بھی فضا میں باقی تھا۔ وہ فضا میں ایسے آہستہ آہستہ تحلیل ہو رہی تھی جیسے دھند ہوا میں گل رہی ہو۔ اور پھر ایک زوردار دستک کی آواز سنائی دی اور میری رگ رگ سے خوف اور ٹھنڈی ہوا سے گزر گئی، ایسی ٹھنڈ جس سے میری روح تک کانپ گئی۔ ایسے لگا جیسے کوئی وہاں سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا ہو، وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اس واقعے کے بعد ہم نے گھر میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، نماز کی پابندی کرتے۔ پھر آہستہ آہستہ گھر کے اندر سکون آتا گیا۔ کسی کمرے میں کوئی سایہ نظر نہیں آتا، کسی دروازے پر کوئی دستک نہیں، نہ ہی کبھی وہ عجیب سی بو آئی۔ امی مجھے بار بار کہتی تھی، بیٹا ایمان ہی ہمیں اس سے بچا سکتا ہے، اور میں نے محسوس کیا کہ خوف کا مقابلہ صرف ایمان اور اللہ پر بھروسہ کر کے ہی کیا جا سکتا ہے۔ وہ آواز جو آج بھی مجھے یاد ہے، سب سے خوفناک لمحہ اس آواز کا وہ تھا جو کہتی تھی، دروازہ کھلا ہے بیٹا، اندر آ جاؤ۔ مگر دروازہ بند تھا اور اندر کوئی نہیں تھا، اور وہ آواز کہتی تھی، دروازہ کھلا ہے بیٹا، اندر آ جاؤ۔